اللہ 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 نحمده نصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی 6ویں اور 7ویں آیت جس میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے یہ بہت اہم ہے اور اصل ہے۔ گویا اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اللہ کے صفات کو بیان کیا گیا، اس طرح کہ اللہ کی ہم نے تعریف کی اور یہ کہا کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر بھی ہم نے اللہ کی اور تعریف کی کہ اللہ آپ بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے اے اللہ آپ مالک ہیں۔ اور پھر اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ جو اصل چیز ہے یہ دعا اللہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو، اس طریقے سے مجھ سے دعا کرو، ہے نا؟ چونکہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، بندے جو اس کلام میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہم کو سکھاتا ہے کہ اس طریقے پہ آپ مجھ سے دعا کرو، مانگو۔ کیا طریقہ؟ ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ اہدینا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ اہدینا ہماری کیا فرما؟ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی کے آتے ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت فرما، ہماری رہنمائی فرما، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط کے معنی راستے کے آتے ہیں، مستقیم کے معنی سیدھے کے آتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ ہماری ہدایت فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ یہ جو دعا کرنے کا حکم دیا گیا، سارے لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا، جتنے بھی مومنین ہیں، بغیر کسی تفریق کے کہ فلاں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، بچہ کرنا ہے، بوڑھا نہیں کرنا، نوجوان نہیں کرنا، یا صرف مرد یہ دعا کرنی ہے، عورتیں نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے نا۔ سارے لوگوں کو حکم دیا گیا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا۔ تو یہ جو دعا کرتے ہیں سارے لوگ دعا کرتے ہیں، تو اللہ سے جو مانگتے ہیں سارے لوگوں کو مانگنے کا حکم ہے کہ بھائی تم مجھ سے اس طریقے سے مانگ، اہدنا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ اب مانگنے والے کون ہیں؟ سادہ سا مومن ہے وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے وہ بھی یہی دعا کرے گا، میری رہنمائی فرما، میری ہدایت فرما۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام ہیں وہ بھی یہی دعا کریں گے، اس کے علاوہ تو اور کچھ کرنا نہیں ہے۔ ان سے ایک قدم آگے انبیاء علیہم السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ بھی یہی دعا کریں گے، اللہ سے یہی مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ اہدنا، اے اللہ ہماری ہدایت فرما۔ اب ایک چھوٹا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال پیدا ہوتا؟ یہ جو لوگ ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں،
صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، یہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں کہ نہیں؟ ان کو تو پہلے ہدایت مل گئی نا، پھر بھی ہدایت کے سوال کرنے کا کیا معنی؟ پہلے سے ان کی رہنمائی کر دی گئی، ان کو راستہ بتا دیا گیا کہ اس راستے پہ آپ کو چلنا ہے، بتایا گیا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رہبر ہیں، وہ تو رہنمائی کی درخواست کیا کریں، وہ خود رہنما ہیں، رہبر ہیں، لیکن وہ بھی درخواست کرتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، جن کی پہلے سے رہنمائی کر دی گئی، یہ لوگ جو ہے اس کے ذریعے جو دعا کرتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کیوں کر دعا کریں؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ ایک سوال ہوتا نا، ہمیں دعا کرے تو الگ بات ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہماری ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جو لوگ پہلے سے سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو لوگ پہلے سے ہدایت پر ہیں، کون؟ انبیاء ہدایت پر ہیں، صحابہ ہدایت پر ہیں، نیک اللہ والے ہدایت پر ہیں، یہ سب جو پہلے سے ہدایت پر ہیں، پھر سے اللہ سے سوال کرنا کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یہ کیا معنی ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ ایک سے دو بار بول دیا نا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، تو اس کا معنی بتاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ سے وہ لوگ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے جو ہدایت عطا فرمائی، جو رہنمائی عطا فرمائی، اس پر مجھے ہمیشہ دوامیت کے ساتھ مجھے تو اس پہ رکھ، یہ معنی ہے۔ وہ مجھ سے الگ مت کر، ہدایت تو نے مجھے دے دی ہے، وہ ہدایت کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھ سے نہ چھین ہدایت کو، مجھ سے اس ہدایت کو زائل نہ کر۔ مجھے تو نے جو انعامات دے دیا، جو راستہ بتا دیا، اس راستے پہ مجھے باقی رکھ، اور اس میں اور زیادتی عطا فرما، دوامیت عطا فرما، اور اضافہ فرما، اور زیادتی فرما، یہ معنی ہے۔ نعمت مل کر ہمیشہ رہنا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو بھی نعمت، جو بھی ہدایت، جو بھی رہنمائی، جو بھی صحت، جو بھی عمر، اللہ کی جانب سے کوئی مال، مرتبہ، جو بھی نعمت اللہ کی جانب سے مل گئی، یہ مل کر ہمیشہ سے رہنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا؟ تو اللہ سے سوال کرتے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرما، اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے۔ کتنی بڑی دعا ہے نا۔ صحت اللہ نے ہمیں دی ہے، رہتا رہتا آدمی بیمار ہو گیا، نعمت ختم ہو گئی، مالدار بڑے عیش و آرام میں، اور رہتے رہتے اس کا پورا مال ختم ہو گیا، فقیر بن گیا، گداگر بن گیا۔ ہو سکتا نا، ایسے کئیوں واقعات ہوتے ہیں، بڑے عمدہ انداز سے رہتا ختم ہو جاتا۔ تو یہ جو نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے، اس نعمت کا ملنا اور اس پر دوامیت کا حاصل ہونا، اس نعمت کا ہمیشہ سے رہنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اور بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ درخواست کیا کرتے، اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی وہ مجھ سے زائل نہ فرما، مجھ سے دور نہ کر۔ انا نعوذ بک، ہم پناہ مانگتے ہیں، من زوال نعمتک، تیری نعمتیں جو ہمیں عطا کر دی گئی اس کے زائل ہونے سے، وتحول عافیتک، عافیت کے ختم ہو جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ کسے؟ عافیت کے؟ عافیت سکون، آرام، راحت۔ حدیث میں آتا ہے جسے عافیت مل گئی اسے ساری چیزیں مل گئی، سکون اور راحت مل گیا، آرام مل گیا، جس کی زندگی بڑے مزے کے ساتھ، آرام اور راحت کے ساتھ چل رہی ہے، ایک عافیت جو اللہ کی جانب سے حاصل ہو جائے، جس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی گزند نہ ہو، اس طرح کی عافیت اگر کسی کو دے دی گئی تو بہت بڑی چیز اللہ کی جانب سے دے دی گئی۔ اذا سألت اللہ فاسأل العافیہ، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ سے تم مانگو تو عافیت مانگو۔ اللہ سے تم مانگو تو کیا مانگو؟
عافیت مانگو، سکون اور راحت مانگو۔ تو اللہ کے نبی نے عافیت کی درخواست کی اور کرنے کے بعد یہ درخواست کی، اے اللہ اس عافیت جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو زائل نہ کر۔ یہ حدیث کی دعائیں ہیں بھائی، ہم نہ عربی معلوم ہونا، عربی میں دعا کرنا ضروری نہیں ہے، ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے ختم ہونے سے، زائل ہونے سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یہ جو عافیت تو نے مجھے عطا کی اس عافیت کے ختم ہونے اور زائل ہونے سے۔ ونعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک، اچانک کوئی گرفت آ جائے اللہ کی، اچانک کوئی پکڑ آ جائے، اسے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اچانک پکڑ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، جاتا رہتا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، اس وقت کی کوئی مصیبت پیش آ گئی، ختم ہو گیا۔ اچانک کی جو مصیبت آتی ہے آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک کی گرفت جو ہوتی تیری، آدمی سویا ہوا ہے، سونامی آیا، پورا گھر ہلاک ہو کے چلا گیا۔ کتنی خبریں آتی ہیں، کتنی خبریں آتی ہیں۔ آرام و راحت کے ساتھ ہے بلڈنگ اور اس کی جو تعمیر ہے وہ گری اور پورے کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس طرح کی گرفت سے، وجمیع سخطک، اور تیری تمام قسم کی ناراضگی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کی ناراضگی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی اللہ ناراض ہو جائے، اگر اللہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا راضی ہو کر بھی کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ فائدہ حاصل ہونا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو پوری دنیا کی راضی و ناراضگی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اصل اللہ کی رضامندی ہے جو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری تمام قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے راضی ہو جا۔ کہ حدیث میں آتا ہے دعا ایک عبادت ہے، دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ہمیں سوچتے نا اللہ سے مانگنا، اللہ سنتا کی نہیں سنتا کی، ہماری بات اس تک پہنچتی کی نہیں پہنچتی کی، کوئی گمان کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو عنقریب جہنم میں داخل کیا جائے گا رسوا کر کے۔ اللہ سے تکبر کرنے والا، روگردانی کرنے والا جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم عنقریب جہنم میں داخل کریں گے رسوا کر کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اور مانگنا ایک عبادت ہے، اور اللہ نے فرمایا ان عبادتی، میری عبادت سے۔ اس سے پہلے کا لفظ کیا تھا؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اس سے پہلے کا قرآن کا لفظ کیا؟ مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اب اسی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان عبادتی، میری عبادت سے۔ تو دعا کرنا عبادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کرنا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اور فرما کر اللہ کے نبی نے اس آیت کو پڑھا۔ ایک اور دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ سے مانگنے کو سکھایا جا رہا قرآن کریم میں، قریب کیا جا رہا اللہ سے۔ مانگو اللہ سے، جو مانگنا ہے، غیروں کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر دیں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تمہاری دعا کبھی بیکار نہیں جائے گی، اس کی گارنٹی ہے۔ ہم کسی اور کے پاس مانگیں گے، وہ دے گا یا نہیں دے گا اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہماری جو دعا ہے آیا وہ قبول، ہمارا مانگنا غیروں کے سامنے، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے سامنے ہمارا مانگنا ہو سکتا ہے کہ کبھی مقبول ہو، قبول کیا جائے اور مراد پوری کر دی جائے۔ دعا بولے تو ہر مانگنا نہیں جی، اس کا معنی یہ نہیں لینا ہم غیروں کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔
بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض وہ چیزیں جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ چیزیں غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک سے اپنی زندگی کے جو سوالات ہوتے ہیں، اپنے یجمان سے کرتا ہے، باپ سے کرتا ہے، استاد سے کرتا ہے، اس طرح کے سوالات. بہرحال اگر غیر سے اگر کوئی مانگے گا، اس کا سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا یقینی نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو مانگا جاتا ہے اس کا قبول کیا جانا یقینی ہے. کبھی فوری طور پر اس کو دے دیا جاتا ہے اور کبھی اٹھا کر اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جو اللہ کے سامنے دعا کرتے نا ہاتھ پھیلا کر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ خالی ہاتھ اس کو واپس بھیجتے ہوئے اللہ شرماتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس کے ہاتھ واپس اس کو خالی ہاتھ اس کو بھیج دیا جائے، نہ مراد کر دیا جائے، اس کی نہ سنی جائے، اس سے اللہ شرماتے ہیں. تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یقینی طور پر، اور کبھی فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی نہیں دیا جاتا، بعد میں دیا جاتا، ذخیرہ بنا کے رکھ دیا جاتا. اور بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جا کر آدمی دیکھے گا کہ عجیب عجیب نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی جنت میں. وہ سوال کرنے لگے گا، اے اللہ یہ نعمتیں مجھے کیوں کر حاصل ہو گئی، یہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے محلات مجھے کہاں سے مل گئے؟ تو اسے کہا جائے گا تو نے دنیا میں دعا کیا تھا، وہاں دعا قبول نہیں کی گئی اور اس کو ذخیرہ بنایا گیا. تو وہ آدمی خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا سنی نہ جاتی، دنیا میں کوئی میری دعا سنی نہ جاتی، میری دعا قبول نہ کی جاتی، اس کو اٹھا کر ذخیرہ بنا دیا جاتا. آج میں کتنی نعمتوں کو دیکھتا ہوں. آدمی کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی، لیکن طریقے سے مانگنا. مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. غفلت سے مانگتا ہے آدمی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے اسے معلوم، کیا الفاظ نکل رہے ہیں یہ خود اس کو پتا نہیں. کوئی بولا کوئی الفاظ نکلے زبان سے اور اس کے بعد پوچھا جائے، اسے خود پتا نہیں. کہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں کچھ مانگا، کیا مانگا خود اس کو معلوم نہیں. تو جب اس کو معلوم نہیں تو اللہ اس کو کیوں کر قبول کرے؟ سمجھے؟ تو حرام چیزوں کا اللہ سے سوال نہیں کرنا ہے ایک چیز، غفلت کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگنا ہے دوسری چیز، اور حرام کھا کر، حرام اختیار کر کے اگر اللہ سے مانگا جائے تو پھر وہ بھی کیا نہیں کیا جاتا؟ قبول نہیں کیا جاتا. آدمی حرام کمائی ہوتی ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حلال چیزوں کو اختیار کرے، حرام سے اجتناب کرے، پھر مانگے تو اس کے مانگنے کو رد نہیں کیا جاتا. تو بہرحال آدمی کی دعا قبول کی. بہت سی دعائیں ہیں نا، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. تو یہاں جو ہے ہمیں ایک بہترین دعا بتائی گئی. کس میں؟ سورہ فاتحہ میں ہمیں تمام دعاؤں کی گویا کہ یہ اصل ہے، تمام دعاؤں کی گویا کہ یہ جڑ ہے، اصل چیز ہے ہدایت کا ملنا. آدمی کو ہدایت اگر مل جائے، اگر ہدایت اس کو حاصل ہو جائے تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دعا سکھاتے ہیں کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ہدایت مانگو. مجھ سے کیا مانگو؟ تو یہ دعا بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی مجھے کیا فرما؟ ہدایت عطا فرما. دیکھو ہدایت کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے جو ہدایت عطا کی جاتی نا، یہ ہدایت کی بہت سی قسمیں ذکر کرتے ہیں. ایک ہے ہدایت فطری، جسے کہا جاتا ہے ہدایت الالہام الفطری، فطری ہدایت جو بچپن میں اللہ تعالیٰ بچے کو عطا کرتا ہے. ہدایت کی کئی قسمیں اور کئی درجات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک درجہ کیا ہے؟ ہدایت الفطری ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا، تو یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کو وہ کیسے جانتا ہے؟ اس کو بھوک لگی، اس کو پیاس لگی، کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو فوراً رونے لگتا ہے. تو اس کا رونے پر اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے.
ماں متوجہ ہو جاتی ہے، باپ متوجہ ہو جاتے ہیں، گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب وہ روتا ہے۔ یہ رونے کو کس نے سکھایا؟ اسے کہتے ہیں ہدایت فطری۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فطری ہدایت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہدایت العقل اسے ادا کی جاتی ہے۔ عقل کی ہدایت، عقل کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو، اپنے حواس کے استعمال کو وہ جانتا ہے، اپنے اعضاء کے استعمال کو جانتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور منہ سے بولتا ہے، پھر اپنے پیروں سے چلتا ہے اور ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اور پھر اپنی عقل کے ذریعے وہ دیکھتا ہے کہ کس میں نفع کس میں نقصان، اور کیا چیز اسے جو ہے نقصان دینے والی ہے، اور ڈرتا ہے، آگ کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا وہ آگ کو دیکھ کے نہیں ڈرتا، اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ذرا عمر بڑی ہوتی ہے، اسے ذرا شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، تو پھر آگ کو دیکھ کے ڈرتا ہے، پانی کو دیکھ کے ڈرتا ہے کہ پانی میں نہیں جاتا، آگ میں نہیں جاتا، بلکہ یہاں تک کہ غیر دوسرے آدمیوں کے پاس بھی وہ نہیں جاتا، اپنوں کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت العقل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ عقل کی رہنمائی۔ ذرا بندہ بڑھتا ہے تو عقل کی رہنمائی اسے حاصل کی جاتی۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے ہدایت فطری اور دوسرا ہے ہدایت العقل، عقل کی رہنمائی، اور تیسرا ہے ہدایت الدین، دین کی رہنمائی۔ عقل ذرا بڑی ہوتی تو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا، عقل نفس کی طرف لگاتی، خواہشات کی طرف لگاتی، گمراہ ہونے والا ہوتا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے لیے کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی رہنما اور کوئی رہبر چاہیے جو میری رہنمائی کرے اور مجھے بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس طرح جو ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ تلاش کرتا ہے، رہنما کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رہنما کی شکل میں 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ رہنما کی شکل میں کتنی چیزیں اللہ نے اسے عطا کی؟ 3 چیزیں عطا کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی طبیعت، اس کی فطرت ہے نا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر وہ پہچان سکتا ہے کہ آیا یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آیا مجھے صحیح ہے، مجھے یعنی یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ انسان کی ایک طبیعت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر بھی ہیں، کافر ہیں، وہ بھی جو ہے بہت سی جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اسے طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ شراب پینا شاید ان کے مذہب میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی معمورات، کوئی حکم وغیرہ جیسے اسلام میں منع کیا جاتا اور روکا جاتا ہے، اسلام کی جیسی تعلیمات ہیں ویسے ان کے مذہب میں اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طبعی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ بے حیائی کو آدمی پسند نہیں کرتا، حیا کو اختیار کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہے نہیں؟ تو یہ جو فطری چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو ایک رہنما اور ایک ہادی کے طور پر اللہ نے اسے بنایا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے ہدایت دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں کسی چیز کے بارے میں گمان ہو، شک ہو، آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو کہا جاتا ہے استفتک بقلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل تمہیں بتا دے گا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے محروم کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہوتے ہیں جس میں کئی قسم سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت اندر سے جو دل ہوتا ہے یہ دل کاٹتا ہے، یہ دل کہتا ہے، بتاتا ہے تم نے جو کیا یہ غلط کام، تم نے اسے دھوکہ دے دیا، تم نے اسے غلط بیانی کی، تم نے اسے جھوٹ بول دیا، تم نے اس پہ ظلم کیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلطی کی ہے۔ یہ دل سے ایک آواز آتی رہتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک رہنما ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک ہادی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے استفتک بقلبک، پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو، اس کے بعد جا کے آپ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لینا، لیکن پہلے دل سے معلوم کرو، وہ خود بتا دے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ ایک چیز ہے نا، جسے ہدایت الدین تیسرے نمبر پہ ہے نا۔ 4 قسم کی ہدایتیں ہیں، پہلا کیا ہے؟ ہدایت فطری، اور دوسرا کیا ہے؟ ہدایت العقل، عقل کی ہدایت، اور تیسرا کیا ہے؟ ہدایت الدین، دین کی ہدایت۔ اور دین کی ہدایت میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلا نمبر آتا ہے اس کی طبیعت، انسان کی طبیعت کا، انسان کی فطرت کا، اور پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے قرآن ہے، قرآن بھی ہادی ہے، ہدایت دینے والا،
بتانے والا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا. فارق اسے کہتے ہیں، فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتے ہیں نا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ رہنما ہے، یہ رہبر ہے. اور تیسرے نمبر پر انبیاء علیہم السلام جو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، جو اس کے لیے ہادی ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اے اللہ کے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. کسے فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسول آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سیدھے راستے کی طرف یقیناً رہنمائی کرنے والے ہیں. تو یہ ہادی ہدایت الدین میں جو اصل جو اہم ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ 3 ہدایتیں ہو گئی، 3 ہدایتیں سمجھ میں آئی. چوتھی ہدایت ہے ہدایت التوفیق، نیک کام کے کرنے کی توفیق دینا، اسباب کو ذرائع کو مہیا کرنا، انسان کے موافق کرنا تاکہ انسان قرآنی تعلیمات پر ہدایات پر عمل کر سکے. اسے توفیق کہا جاتا ہے. اسباب کو مہیا کرنا، ذرائع کو موافق بنانا انسان کے تاکہ انسان قرآنی تعلیمات پر ہدایات پر عمل کر سکے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت توفیق کہتے ہیں. یہ توفیق والی ہدایت، ہدایت التوفیق، یہ مختصر کہا جاتا، ورنہ اس کا پورا نام کیا ہے؟ ہدایت المعونتی والتوفیق للسیر فی طریق الخیر والنجات. یہ بڑا نام ہے اس کا شارٹ کٹ ہم پہچانیں گے تو کیا نام ہے اس کا؟ ہدایت التوفیق. توفیق میں کسی کام کے، دین کے کام کے کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ ہدایت. جیسے ہم لوگ یہاں پر آئے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی عشاء کی. یہ عشاء کی نماز کیسے پڑھی؟ یہ اللہ کی توفیق ہوئی، اسی لیے ہم عشاء کی نماز پڑھی. ہم تفسیر میں بیٹھے اور کیسے بیٹھے؟ اللہ کی توفیق ہوئی اس لیے ہم بیٹھے. تو آدمی کو عمل کرنے کے لیے، آدمی کو عمل کرنے کے لیے اسباب کو پیدا کر دینا، اسباب کو اس کے مناسب بنا دینا. بہت سے مریض بیمار ہیں، نماز آنا چاہتے ہیں، مسجد میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن حاضر نہیں ہو سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غفلتوں میں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو مواقع نہیں ملتے اور بعض لوگ جو موقع ملتا ہے اسے گنوا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ایسے بہت سے حالات ہیں دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے. تو اللہ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے ایک توفیق، یہ ہدایت ہے، ہدایت التوفیق کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہدایت ہے یہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے؟ نماز کو آ کر ہم نے جو نماز پڑھا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نماز پڑھنے کی یہ توفیق ہے. اور یہ جو توفیق والی جو ہدایت ہے یہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یہ توفیق نہیں دے سکتے. اور یہی ہدایت ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما رہے. یہ ہدایت توفیق والی جو ہدایت ہے نا، جو صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. نبی علیہ السلام بھی یہ ہدایت نہیں دے سکتے، نبی علیہ السلام بھی کیا نہیں کر سکتے؟ یہ ہدایت جو چوتھی ہے نا یہ دے نہیں سکتے. میں نہیں بولتا بھائی، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اللہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا تو ہماری یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ہدایت دینے والے ہیں. نبی علیہ السلام سے اس کی نفی کی جا رہی.
یہ توفیق والی جو ہدایت ہے نا، جسے عربی میں کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، عربی میں کیا بولتے ہیں اسے؟ منزل تک پہنچانا. کیا کرنا؟ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے نا، اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ منزل تک پہنچانا. یہ توفیق والی ہدایت. اس سے پہلے جو تیسرے نمبر پہ ہم پڑھے نا، ہدایت الدین، سنیں نہیں ابھی تیسرے نمبر پہ. اور یہ ہدایت کون؟ قرآن بھی دیتا ہے، نبی بھی یہ ہدایت کرتے ہیں، انہیں رہنمائی کرتے ہیں. یہ بولے نا انک لتہدی، آپ یقیناً ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے. وہ جو ہے وہ تیسرے نمبر کی ہدایت ہے، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں اراءۃ الطریق، راستہ بتانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے یہ نبی علیہ السلام بھی یہ ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن چوتھے نمبر کی اور چوتھے درجے کی جو ہدایت ہے یہ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تیسرے نمبر کی کیا؟ راستہ بتانا. چوتھے نمبر کی کیا؟ منزل کو پہنچانا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا؟ تیسرے نمبر میں کیا ہے؟ راستہ بتانا، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ منزل کو پہنچانا. یہ کیسا مثال کے طور پر ہمارے اساتذہ جو ہے اس کو ایک اچھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. بتاتے ہیں کوئی آدمی سی ایم سی میں وہاں سے آ رہا، مسافر ہے، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی سی ایم سی سے آ رہا ہے، یہاں پہ گاندھی روڈ پار کر کے آ رہا، اور وہ ہم سے ملا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے جو ہے بڑی مسجد کو جانا ہے، باقیات مسجد کو جانا ہے. اب اس کے دو طریقے. ایک طریقہ کیا ہوتا؟ باقیات مسجد آپ کو جانا ہے، ٹھیک ہے، گاندھی روڈ میں کھڑے ہیں، آپ کیا کرو؟ سیدھا چلے جاؤ، کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھا چلے جاؤ، اور جانے کے بعد بالکل مسجد کی گلی آ جائے گی، وہ گلی میں آپ کو مسجد مل جائے، ہے نا. اسے کہتے ہیں راستہ بتانا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے راستہ بتانا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے، ایک آدمی وہی بولتا مجھے باقیات مسجد کو جانا ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ آپ باقیات مسجد کو جانا ہے، چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، مجھے وہاں جا کے تفسیر کرنا ہے، چلو ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر لے کر آ گئے، لے آ کر مسجد پہ بٹھا، چلو بھائی یہ باقیات مسجد، یہ چیز. اسے بولتے منزل کو پہنچانا. اسے کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چوتھے نمبر پر جو ہدایت ہے نا، منزل کو پہنچانا، ہاتھ پکڑ کے لا کے چھوڑ دینا، یہ ہدایت ہے چوتھے نمبر پر، جسے ہدایت توفیق کہتے ہیں. یہ ہدایت ایسی ہے کہ اس میں آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ ہدایت ایسی ہے، اس میں کیا نہیں ہو سکتا؟ آدمی ہاتھ پکڑ کو لاگو اندر بٹھا ڈالے تو اس کے بعد انہیں بھٹک سکتا کیا؟ راستہ بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا نا. اس سے پہلے والا جو راستہ بتا دی وہاں کیا ہے؟ بھٹکنے کا سوال ہے، کہیں اور طرف چلے جائے، کسی اور طرف چلے جائے، بھٹکنے کا اس میں امکان ہے. لیکن یہ چوتھی والی جو ہے اس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے. اور تیسرا والا جو درجہ ہے، جسے راستہ بتانا کہتے ہیں، جسے ہدایت الدین کہا جاتا ہے، جسے اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذمہ دیا، قرآن کا ذمہ دیا. نبی یہ ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، اس میں بھٹکنے کا امکان ہے. لیکن چوتھی والی جو ہدایت ہے، منزل تک پہنچانا ہے نا، کیا کرنا؟ منزل تک پہنچانا، جس میں بھٹکنے کا ذرا امکان نہیں، اسے ہدایت التوفیق کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ یہ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یہ ہدایت نہیں دے سکتا. اور اسی ہدایت کو ہم طلب کرتے ہیں سورہ فاتحہ. اے اللہ مجھے ہدایت ایسی دے کہ جب تو مجھے ہدایت دے دے تو میں کبھی نہ بھٹکوں، مجھے منزل تک پہنچا دے، مجھے کیا کر دے. کتنی بڑی دعا نہیں؟ اللہ ہاتھ پکڑ کے لا کر منزل کو پہنچا دیا تو آدمی کہاں جی گمراہ ہو، آدمی کہاں بھٹکے، ہے نا. وہ خود لوگوں کے لیے رہنما بن جائے گا، وہ خود لوگوں کے لیے رہنما بن جائے گا، وہ خود لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے گا. وہ ایسا ہو جائے گا کہ جس پر اللہ کا انعام نازل ہو. اللہ نے اس پر انعام کیا، جس کو آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کن لوگوں کا راستہ، یہ راستہ جو میں اللہ سے طلب کرتا ہوں جو منزل تک پہنچانے والا ہے، یہ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. تو دیکھو اس راستے پہ اللہ بہت سے لوگوں کو چلایا ہے. یہ منزل تک جو پہنچایا گیا نا، جو راستہ ہے نا، یہ ہدایت ہے نا چوتھے نمبر کی. یہ ہدایت آ کر کوئی کیا چیز نہیں ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی. بعد والی آیت بتاتی ہے
یہ منزل تک پہنچانا جس کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا. یہ ہدایت بہت سے لوگوں کو ملی ہے، اور وہ جس راستے پہ چلے، اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں اے اللہ مجھے بھی اس راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر آپ کا انعام ہوا. وہ کن لوگوں کا راستہ؟ کن لوگوں کے راستے پہ چلانے کی درخواست کرتے ہیں ہم اللہ سے، اے اللہ مجھے راستے پہ چلا. دوسری آیت میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک اللہ والوں کا راستہ، یہ جو راستہ ہے ان پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے. یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ تو چلا. یہ اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھو اللہ نے یہ دعا سکھایا. ایسے بھی سکھا سکتا نا، ذرا سوچنے کی بات ہے، ایسے بھی سکھا سکتا اے اللہ مجھے ایسے راستے پہ چلا جو قرآن کا راستہ ہے، اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو نبی کا راستہ ہے. حالانکہ وہ نہیں، بلکہ کیا بتایا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. عربی میں کہتے ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، یعنی ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری مثال کے لیے، ہمارے نمونے کے لیے، ہمارے لیے رہبر منعم علیہم ذرے لوگ ہیں. تو ہمیں ذرے لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے. کون؟ انبیاء علیہم السلام اس میں داخل ہیں، شہداء اس میں داخل ہیں، صالحین اس میں داخل ہیں، صحابہ اکرام اس میں داخل ہیں، صحابہ اکرام اس میں داخل ہیں. تو اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. تو صحابہ اکرام یہ ہیں کہ وہ منعم علیہم ہیں، گویا کہ اس میں کہا جاتا ہے، اس آیت میں سوال کرتے ہوئے گویا کہ اللہ سے کہا جاتا ہے اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، اے اللہ مجھے صحابہ کے راستے پہ چلا. جو اللہ والے یہاں سے چلے گئے، ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں مثال کے طور پہ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا. یہ گویا کہ درخواست کی جاتی ہے اللہ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ اکرام یہ کسوٹی ہے اصل. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ دیکھو مجھ سے پہلے جو لوگ تھے یہودی، وہ 70 پر ایک فرقوں میں بٹے، نصارہ تھے 70 پر 2 فرقوں میں بٹے، اور میرے جو مسلمان ہیں، میری جو امت ہے 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. صحابہ پوچھنے لگے وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مان علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں اس راستے پہ چلنے والا فرقہ. اسی کو ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، ہے نا. یہ منعم علیہم ہے نا، غیر صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کن پر انعام نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہل السنت کہتے ہیں اس اعتبار سے. صحابہ اکرام پر اللہ کا انعام نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ اس طرف گئے بولے تو پھر بہت وقت چلے جائیں، ہے نا. نبی اللہ تعالیٰ چن کر نبی علیہ السلام کی صحبت انہیں عطا کیا، وہ انعام یافتہ، اللہ کی مہربانی ان پہ نازل ہوئی ہے، منعم علیہم ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال یہاں جو ہے وہ سنت کہتے ہیں اس کو، سنت والجماعت. صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے نا اسے کہتے ہیں والجماعت. تو اس اعتبار سے ہم کو کہا جاتا ہے اہل السنتی والجماعت. ہم سب وہی نہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت بولے تو کیا؟ نبی کو فالو کرنے والے، اور پھر صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. اس کو کہتے ہیں اہل سنتی والجماعت. یہ نبی اور صحابہ کے طریقے پہ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا، اور جن کے تعلق سے دوسری آیت بتاتی ہے انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، میری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی، میری ہدایت فرما کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. سیدھے راستے پہ میں چلوں، کبھی کہیں مائل نہ ہو جاؤں، گمراہی میں نہ چلے جاؤں. جیسے کہتے ہیں افراط اور تفریط،
جسے کیا کہتے ہیں زیادہ بڑھانا، زیادہ کم کرنا، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ افراط و تفریط جسے کہا جاتا ہے، یعنی بڑھانا اور کم، بالکل سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے، اس مستقیم صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم۔ پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ مغضوب کے راستے میں مت چلا، مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اور ولا الضالین، جو گمراہ لوگ ہیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔ مغضوب علیہ کون ہے؟ اللہ کے نافرمان سارے کافرین مغضوب علیہ اور ضالین۔ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جتنے کافرین ہیں یہ سب اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا، اور یہ کیا ہیں؟ یہ گمراہ۔ تفسیروں میں آتا ہے مغضوب علیہم سے یہود مراد۔ مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ یہودیوں کے راستے سے ہمیں بچا، اس لیے کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ دوسری آیتیں ہم کو بتاتی ہیں۔ اور ضالین جو گمراہ ہیں، یہاں ضالین سے کون مراد؟ نصارہ۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نصارہ کن کی قوم؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ کرسچن وغیرہ بولتے ہیں، سمجھے؟ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور نصارہ کن کی قوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو ہم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ مجھے نبی کے راستے پہ، صحابہ کے راستے پہ چلا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہودی ان کے راستے پہ بھی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نصارہ ان کے راستے پر بھی نہیں، اس لیے کہ پہلی والی جو قوم ہے اس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور دوسری والی جو قوم ہے یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ نصارہ کے بارے میں آتا وہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیے۔ سمجھ میں آ رہے ہو؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ ہمیشہ سے دنیا میں دو جماعتیں رہنے والی، ہمیشہ سے دنیا میں کیا رہنے والی؟ دو جماعتیں رہنے والی ہیں، اور قیامت تک رہیں گی۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ قیامت تک پڑھا جائے گا، نہیں سورہ فاتحہ کب تک پڑھا جائے گا؟ قیامت تک پڑھا جائے گا نا۔ تو یہ جو دو جماعتیں ہیں، منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا یہ جماعت، اور جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ کی ناراضگی غضب نازل ہوا یہ جماعت، یہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والی جماعت، صحابہ اکرام کی، نبی کی، شہداء کی، صالحین کی، ان کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ یہی لوگ کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہی لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ کون لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار لوگوں کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دعا ہمیں اللہ سے کرنی ہے، اور یہ دعا قبول کرنے کے لیے ہمیں اطاعت کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ سورہ ہونے کے بعد آخر میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں آمین، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آمین بولتے نا، آمین بولنا سنت۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں آمین آ کر اس سورے پر مہر کے جیسا کرتے، ایک مضمون پہ جیسے مہر لگا کر مضمون مکمل کر دیا جاتا، لیٹر خط مہر لگا کر ختم کر دیا جاتا، ویسے جو ہے اس کو با مہر بنانے کے لیے، ہے نا، با پروف بنانے کے لیے مہر، آمین والا مہر لگا کر اس سورے کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، سمجھے؟ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب ولا ضالین کہتے ہیں تو ہمیں کیا بولتے ساتھ میں؟ آمین بولتے نا۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں یہ صرف ہم لوگ ایک ہی آمین بولتے نہیں، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے۔ ولا الضالین، امام صاحب کہتے ہیں
اور ہم ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. آہستہ سے بولنا، زوروں سے بولیں، جسے ہم اپنی آواز سن لیں بس. تو وَلَضَّالِّينَ کہیں تو ہم بھی ساتھ میں کیا کہیں؟ آمین ضرور بولنا. کیوں؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ، اس کے گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چھوٹا سا ایسا خالی آمین پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک مہر ہے، سنت ہے، لہٰذا آمین کہنا چاہیے انشاءاللہ. بات سمجھ میں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.